تمہیں کیا ہے کہ تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے. موٹیویشن از این ایڈکشن. اور آپ کو لگتا ہے میں اس کو سننا بند کروں گی تو پھر بس میں گئی. اور کمپیٹنسی یہ ہوتی ہے کہ میں نے سمجھ لیا، سن لیا، میرا پرپس سیٹ ہو گیا، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اس کو اپلائی کیسے کروں. کیوس، اوورویلم، پروکیسٹینیشن، سیلف ڈاؤٹ اینڈ ڈپریشن. ماں باپ کے جو چپکلش ہے یا پھر جو ان کی ٹینشنز یا ڈپریشن ہے وہ بچے کے دماغ پہ کیسے اثر ڈالتے ہیں کہ اس کا سائز ہی چھوٹا رہ جاتا ہے. And unfortunately the victim is just a kid. There was a need to work on parents. Confusion about homeschooling اور holistic learning. افلا تعقلون، عقل استعمال نہیں کرتے. اس کا سولوشن ہے higher order thinking development in kids. اللہ تعالیٰ سے ان کا ریلیشن کیسے بنے گا، ان کے برین ڈیولپمنٹ میں آپ کیا کر سکتے ہیں، اور آپ کے ساتھ ان کی بانڈنگ کیسے ہوگی اور کیوں ہونی ضروری. holistic learning 2 موڈیولز ہیں. ایکٹیویٹی بھی آپ کو میں دوں گی کیونکہ میرے ہر سیشن کے ساتھ ایک ایکٹیویٹی مسٹ ہے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی. میں سب سے پہلے آپ کو اپنی انسپریشن بتاؤں گی کہ مجھے ان تمام سروسز کی طرف مائل کس بات نے کیا. تو نو ڈاؤٹ اس کو میں ایک اگر جملے میں بیان کروں تو قرآن پاک کی یہ آیت کہ تمہیں کیا ہے کہ تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے. So it just broke my heart and I just decided to do something which I am capable of. So آپ اسی لیے اس تمام سروس کو ایز اے ہیلپ لیں. So I am founder of Uma Kids Club. I am doing it from previous 2 years الحمدللہ. اور میں ابھی آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گی کہ یہ کیوں ضروری ہے اور اس کو کس طریقے سے آپ لے کر چل سکتے ہیں انشاءاللہ. سو ہولسٹک لرننگ بہت ہی اٹریکٹیو لگتا ہے ہمیشہ سے، اور لوگ اس کو آن بھی کرنا چاہتے ہیں. لوگوں کی وش ہے کہ وہ اپنے بچوں کو یا اپنے اسٹوڈینٹس کو ہولسٹک لرننگ کروائیں، لیکن سم ہاؤ اور ادر یا تو غلط ڈیفینیشن لے لیتے ہیں یا پھر اس کو اتنا لائٹ لے لیتے ہیں کہ اس کے آبجیکٹیوز نہ سیٹ کر پاتے ہیں نہ اچیو. سو سب سے پہلے تو میں اپنا کلیم آپ کو بتاؤں گی کہ موٹیویشن از این ایڈکشن. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ لیٹ می ایکسپلین یو ان سم لائٹ ورڈس. آپ نے فیل کیا ہوگا کہ سم ٹائم آپ بڑی موٹیویٹڈ سی باتیں سنتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے یس آئی کین ڈو اٹ، یو گو فار اٹ. آپ کو کچھ چیزیں اٹریکٹیو لگتی ہیں، کوئی ایسے کوٹس ہوتے ہیں جو مزیدار لگتے ہیں، کسی اسپیکر کو سننا اچھا لگتا ہے تو آپ اس کو سنتے ہی چلے جاتے ہیں، اور آپ کو لگتا ہے میں اس کو سننا بند کروں گی تو پھر بس میں گئی، مجھے کچھ بھی نہیں آتا. سو اٹس گونا بی این ایڈکشن. سو موٹیویشن ایڈکشن ہے، اور اس کو ایڈکشن نہ بنایا جائے اس کے لیے آپ کو کچھ چیزیں سمجھنی ضروری ہیں. اور یہ تمام کا تمام کورس اسی کے راؤنڈ اباؤٹ ہے کہ آپ ڈیپینڈنسی کی بجائے انڈیپینڈنٹ ہو کر اپنے تمام پلانس بھی بنا سکیں اور ایک بالکل پرپسفل لائف گزاریں انشاءاللہ. سو یہ ایک ایڈکشن ہے. آئی کلیم آن اٹ اینڈ لیٹ می پروو. اور یہ ایڈکشن کیوں بنتی ہے؟ اس کی سب سے بڑی ریزنز میں سے 2 ریزنز ہیں. پہلی ریزن یہ ہوتی ہے کہ موٹیویشن آپ کو اٹریکٹیو تو لگ رہی ہے لیکن آپ کا کوئی پرپز ہی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کسی اسپیکر کو سن رہے ہیں تو کیوں سن رہے ہیں، وہ زندگی میں نے اپلائی کہاں کرنا ہے، اور میرا کون سا آبجیکٹیو ہے جس کو وہ سپورٹ کرے گا. سو کیونکہ آپ کا کوئی پرپز نہیں ہوتا جس کی وجہ سے وہ موٹیویشن آپ کی ایڈکشن بن جاتی ہے، یعنی کہ سم ہاؤ اور ادر ایک ویکنس یا پھر ایک ایسا ٹیکا جب تک لگے گا آپ چارج رہیں گے، اور جب نہیں ہوگا تو آپ ڈاؤن فیل کریں گے. اور دوسری چیز یہ کہ اگر آپ کا پرپز ہے بھی تو آپ کمپیٹنٹ نہیں ہیں، یعنی کہ پرپز آپ کو بتاتا ہے کہ وائی آئی ایم گوئنگ ٹو ڈو دس اور لسن ٹو دیٹ اسپیکر اور سم تھنگ لائک دیٹ. اور کمپیٹنسی یہ ہوتی ہے کہ میں نے سمجھ لیا، سن لیا، میرا پرپز سیٹ ہو گیا، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اس کو اپلائی کیسے کروں، ہاؤ ٹو اون اٹ. سو وہ آپ کی کمپیٹنسی ہوتی ہے. جب یہ دونوں چیزیں آپ میں نہیں ہوتی تو اس کی یہ ریزنز بنتی ہیں: chaos، overwhelm، پروکیسٹینیشن، سیلف ڈاؤٹ اینڈ ڈپریشن. یہ تمام چیزیں جو اس وقت یہاں پر جتنی آڈینس ہے اس میں سے آئی ایم 100% شیور کہ اگر آپ نے کوئی اس طرح کا دعویٰ کیا ہے یا کوئی چارج لیا ہے اسپیشلی کسی بچے کا، وہ آپ کا اسٹوڈنٹ بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کا اپنا بچہ بھی ہو سکتا ہے، تو اگر آپ میں پرپز یا کمپیٹنسی نہیں ہے تو آپ میں یہ تمام سمٹمز آپ کو فیل ہوتے ہوں گے. اور یہ اس کی سب سے بڑی ریزن ہی یہ 2 وجوہات ہیں. سو میرا پورا کورس اراؤنڈ ہی ان 2 باتوں کی ہے کہ وائی اینڈ ہاؤ انشاءاللہ. یہ جو میرا کنسرن ہے وہ کب شروع ہوا، میں نے ریسرچ کب شروع کی، اور اس تمام ایک موٹیو میرا کب بنا، اور میں نے اس تمام سروس کو ڈیزائن کرنا کب شروع کیا؟ 2020. جی 2020 if I'm not wrong it was all about these 3 things. کرونا، افلا تعقلون کا شور، اور ہوم سکولنگ. یہ 3 کانسیپٹ جو کہ پہلے بھی تھے کرونا کے علاوہ، لیکن اس کا شور ہوا اور اسپیشلی ایشیا میں اس کے بارے میں پتہ چلنا شروع ہوا، کیونکہ لوگوں کے جو بچے یا اسٹوڈنٹس تھے وہ گھروں میں ہی مقید ہو گئے اور ان کو لگا کہ ناؤ واٹ ٹو ڈو، اب کیا ہوگا.
اچھا یہ تو اب گھر میں ہے تو اچھا اب ان کی ایجوکیشن کیسے ہوگی اینڈ آل دس اور کچھ اسپیکرز نے اسٹیپ ان کیا اور انہوں نے اپنی امہ پر کام کرنے کی کوشش کی اور انہوں نے یہ آیات افلا تعقلون کہ تم عقل کیوں نہیں استعمال کرتے، سوچتے کیوں نہیں ہو. یہ چیز نے بھی مجھے بہت زیادہ ٹریگر کیا کہ میں دیکھوں، میں اس کے ڈیپ ڈاؤن جاؤں کہ واٹس گوئنگ آن. یس دس از ٹرو بٹ واٹس گوئنگ آن، لیٹ می ریسرچ آن اٹ. اور کرونا میں جو بچوں نے تکلیف سہی، جو ماں باپ نے پینک کا اظہار کیا فار شیور ریزنس بیکاز دے ور ہیونگ نو اسکلس ہاؤ ٹو کوپ دیز کائنڈ آف سینیریوز. ان کو تو یہی تھا اسکول جائے سارا دن بچہ اینڈ آل دس، واپس آئے ایک لگی بندی سی روٹین. لیکن جب وہ چینج ہوئی تو وہ ایک الارمنگ سچویشن کی طرح سامنے آئی. اس کے علاوہ لیانا ایکسپیریمنٹ، میں نے اس کے بارے میں بھی انہی ایئرز میں وائل مائی ریسرچ سنا اینڈ آئی واز جسٹ شاکڈ. اس کے اگر میں سمری دوں، ویسے آپ اس کو خود اسٹڈی کیجئے، اس کی اگر میں آپ کو سمری دوں تو اکارڈنگ ٹو دس جن ماں باپ اسپیشلی یہ تھا کہ جو جن کے فائنینشیل میٹرز ہوتے ہیں، لیکن اٹ از ناٹ جسٹ اباؤٹ فائنینشیل میٹرز، سم ہاؤ اور ادر ماں باپ کے جو چپکلش ہے یا پھر جو ان کی ٹینشنز یا ڈپریشن ہے وہ بچے کے دماغ پہ کیسے اثر ڈالتے ہیں کہ اس کا سائز ہی چھوٹا رہ جاتا ہے. لٹرلی دماغ کا سائز بھی میٹر کرتا ہے. میرے لیے یہ چیز شاکنگ تھی. اور جب رپورٹس کو دیکھا تو ایشین بچوں کے دماغ عام پوری دنیا کے بچوں سے چھوٹے ہیں. تو اٹ واز جسٹ شاکنگ فار می کہ یہ ہے تو اس پر کام کیوں نہیں ہو رہا. تو اس کی پوری ریسرچ کرنی شروع کی کہ یہ سارا کچھ جو ہے یہ کیوں ہے اور اس کا وکٹم کون بنتا ہے. اینڈ انفارچونیٹلی دا وکٹم از جسٹ اے کڈ. ہم لوگ تو گون کیسز ہیں نا، ہم نے تو اپنی گزار لی اور سب کچھ، لیکن یہ تمام چیزیں کرونا ہے، ہائر آرڈر تھنکنگ بچے میں نہیں آ رہی ہے، ہوم سکولنگ کا ٹارگٹ ہی بچہ ہوتا ہے اور پھر دماغ کس کا چھوٹا رہے گا جس کا ابھی بڑھنا ہے. تو وہ وکٹم کون تھا؟ بچہ. اور اس کی ریزنز کیا تھی؟ دیز 3 کلیئر ریزنز: ایجوکیشن سسٹم، پیرنٹس اینڈ پیرنٹنگ. یعنی کہ ماں باپ، ان کا ایجوکیشن سسٹم جو وہ آن کرتے ہیں، اور پیرنٹنگ جس طریقے سے بچہ پالا جاتا ہے وہ کوئی بھی پالے. رسپانسبل کون ہے؟ ٹیچرز کو دیکھوں یا ماں باپ کو دیکھوں تو جنریشن زی. جنریشن زی اگر میں لٹرلی اسپیکنگ ابھی فارم میں نے آپ سب سے آپ کی ایجز کو فل کروایا تو وہ اراؤنڈ 25 to 35 زیادہ ہیں. یہاں پر تقریباً 60% لوگ جنریشن زی ہی ہیں. بہت ایئر کیسز میں ان میرڈ یا دوسرے لوگ بھی ہیں وچ آئی ہائیلی اپریشیٹ. بچہ پیدا کرنے سے پہلے بھی بچہ پالنا آنا چاہیے، ورنہ تو آپ گناہ کر رہے ہیں، آپ کوئی ثواب کا کام نہیں کرنے والے. سو جنریشن زی کیونکہ ہماری اس پوری ٹاک میں بھی زیادہ ہے، اور ویسے بھی آج کل کے جو پیرنٹس ہیں نیولی پیرنٹس جن کے بچے ابھی جو کہ یہ پوری ٹریننگ اباؤٹ انڈر 15 ایئرز اولڈ، تو وہ جنریشن زی ہی ہیں اگر ان کی رائٹ ٹائم پہ شادیاں ہوئی اینڈ ایوری تھنگ. سو یہی رسپانسبل ہے. کیوں رسپانسبل ہے؟ سارے ڈیسیژن میکر ماں باپ ہی ہوتے ہیں. اب وہ کیوں لیتے ہیں؟ فلاں کا ہم پر پریشر تھا یا جو بھی کچھ تھا، واٹ ایور دا ریزن، دے آر ریسپانسبل. دے کین بی ٹیچرز ایز ویل، they are teachers as well and they are parents as well, okay, and guardians. So I then decide to work on alphas. اور alphas کون ہے؟ جنریشن زی کے بچے. سو جو وہ والے بچے اسپیشلی جو 2010 سے 2024 کے بیچ میں پیدا ہوئے ہیں، وہ تمام کے تمام بچے جنریشن الفا میں آتے ہیں، وہ الفاز ہیں. سو ان پر کام کرنا، اس کا ڈیسیژن میں نے لیا. لیکن ہاؤ ٹو اسٹارٹ دس ورک؟ ہر بچے کو جا کر کیا کوئی سکھا سکتا ہے؟ جبکہ ہر بچہ ڈفرینٹ ہے، ہر بچے کا ماں باپ ڈفرینٹ ہے، اور ہمارا اپنا سٹائل ڈفرینٹ ہے. کوئی کون سا لے گا لرننگ سٹائل، کوئی کون سا. سو دیر واز اے نیڈ ٹو ورک آن پیرنٹس. اور کس طریقے سے کیا جائے گا یہ کام؟ ٹاک ٹو دیم. So I decided to talk to the parents like you are all are here gathered. I just gathered the parents and all who show کہ وہ سیکھنا چاہتے ہیں، ان کو کچھ پرابلمز ہے. جب ان سے بات کی گئی تو اس سارے سینیریو کو کمپائل کیا میں نے کہ کیا مسئلہ چل رہا ہے اور کیوں چل رہا ہے. So I conclude with some goods and some bad things. سو جو اچھی باتیں مجھے پیرنٹس سے بات کر کے سمجھ آئی، ان میں سب سے پہلی یہ تھی کہ بھی ان کی زندگی کا مقصد ہی بچہ ہے. اب یہ اچھی چیز نہیں ہے، اس پر ڈیبیٹ بھی ہو سکتی ہے، لیکن کیونکہ ان کا سینٹر آف لائف ایک کڈ ہے تو وہ بات سنیں گے. بچوں کے بارے میں بات ہوگی تو بات سنیں گے. دوسری چیز یہ کہ وہ ایجوکیشن سسٹم سے کافی خفا ہے. یہ چیز بھی ایک پازیٹیو
ایک کنکلوژن میں آئی میرے کہ ٹھیک ہے کم از کم وہ سمجھ رہے ہیں کہ کچھ پرابلم تو ہے, مجھے یہ سمجھانا نہیں پڑے گا, وہ سمجھ رہے ہیں کہ دیر از اے پرابلم. اور تیسری چیز جو بہت پازیٹیو بھی تھی اور کنسرن والی بھی, کہ وہ مومن بنانا چاہتے ہیں اپنے بچوں کو, تو ایٹ لیسٹ دے وش فار اٹ. وش اور چیز ہے اور آبجیکٹو اور چیز ہے, بٹ وٹ ایور اٹ واز اے گڈ تھنگ, دے وش ٹو ریز مومنس. تو یہ تین چیزیں ایسی ہیں جنہوں نے مجھے انکریج کیا کہ یس دے آر گوئنگ ٹو لسن ٹو می. اور جب کنکلوژن میں نے رانگ تھنگس کو کنکلوڈ کیا تو یو کین سی نو آبجیکٹو ہی کوئی نہیں ہے, اتنی بڑی بڑی وشیز اور آبجیکٹو کوئی سیٹ نہیں ہے. بچوں کی سائیکالوجی کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا, ان اویئر آف کڈ سائیکالوجی, کنفیوژن اباؤٹ ہوم اسکولنگ اور ہولسٹک لرننگ, اینڈ ناٹ ریڈی ٹو ماڈل. تیاری نہیں ہے کہ ہم ماڈل کریں گے, ان کو وہی پرانے طریقے پتہ ہیں کہ بچے کو بتائیں گے اور بچہ سمجھ جائے گا. دے آر ناٹ گوئنگ ٹو ماڈل اینی تھنگ, ریڈی ہی نہیں, ریڈی بھی ہو جائے تو ان کو پتا ہی نہیں ہاؤ ٹو ماڈل. تو یہ تمام کنکلوژن میرا ماں باپ سے بات کے بعد میں نے کمپائل کیا. تین پرابلمز, جیسے کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا ایجوکیشن سسٹم, اس کا سولوشن جو میرے پورے ریسرچ نے مجھے بتایا وہ تھا ہولسٹک لرننگ, جس کے بارے میں انشاءاللہ تعالی آپ کو اس پوری ٹریننگ دی جائے گی اس پورے لیول 1 میں انشاءاللہ. افلا تعقلون, عقل استعمال نہیں کرتے, اس کا سولوشن ہے ہائر آرڈر تھنکنگ ڈیولپمنٹ ان کڈس. بچوں میں ہائر آرڈر تھنکنگ کو ڈیولپ کیا جائے ویڈیو پراپر پلان. اور یہ جو ایکسپیریمنٹ ہوا جس میں پتا چلا کہ بچوں کے دماغ چھوٹے رہ جاتے ہیں اور کیونکہ اس کی ریزن پیرنٹس ہیں, تو پیرنٹنگ واز دا سولوشن. اس پر سب کو اویئرنیس دی جائے, سب کو ٹرین کیا جائے. سو دیز تھری پرابلمس کم اپ ود دیز تھری سولوشنس. اور ان بچوں کو فیسلیٹیٹ کن کن چیزوں سے کرنے کی ضرورت تھی جس سے ماں باپ بھی راضی ہوں گے اور جو ضروری بھی ہیں. ان کے اکیڈمکس پہ دھیان دیا جائے, ان کی لائف سکلز پہ, ان کا اللہ تعالیٰ سے ریلیشن بنایا جائے, ان کے برین کو سمجھا جائے, ڈیولپمنٹ پہ پورا ایک پلان بنایا جائے, اور پیرنٹس کے ساتھ بچوں کی بانڈنگ پر کام کیا جائے. یہ تمام چیزیں ہی میری پوری ہول آن ٹریننگ میں فوکس میں رہتی ہیں کہ اس کے آبجیکٹیوز میں سے یہ الفاظ کو یہ ملیں گے. دوں گی میں نہیں, دیں گے پیرنٹس, لیکن یہ اس کے انشاءاللہ آؤٹ کمز ہوں گے کہ آپ کی اکیڈمکس بھی ہوں گی, لائف سکلز بھی آپ کو سمجھ آئے گی بچوں کی کیسے بنانی ہے, جو الفاظ ہے اسپیشلی اللہ تعالیٰ سے ان کا ریلیشن کیسے بنے گا, ان کے برین ڈیولپمنٹ میں آپ کیا کر سکتے ہیں, اور آپ کے ساتھ ان کی بانڈنگ کیسے ہوگی اور کیوں ہونی ضروری. اٹ ریکوائرڈ اے لاٹ آف ریسرچ ممبرس. آپ کو پتا ہے کہ تمام کام جو میں نے سوچا اور سولوشنز نکالے اور پلان بنایا اور ٹریننگ کے لیولز بنائے, اٹ نیڈ اے لاٹ آف ریسرچ. تو میں نے اپنی ریسرچ کو سٹارٹ کیا جو کہ وداؤٹ مینٹورز نہیں ہو سکتی, کیونکہ میں بھی تو اسی سسٹم میں بڑی ہوں نا, میں نے بھی یہی تعلیمی سسٹم دیکھا ہے, لیکن کیونکہ میری ایک لگن سچی تھی, اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی. سو فرسٹ آف آل میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھا, وہاں سے گائیڈنس لی کہ ہم اپنے اس پورے جرنی کو لے کر کیسے چلیں گے. سو مائی فرسٹ مینٹور اینڈ شیورلی دا ون اینڈ اونلی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, پرفیکٹ ون. اس کے بعد بچوں کی سائیکالوجی, ایجوکیشن سسٹم اور ان تمام چیزوں کو سمجھنے کے لیے جن مینٹورز کو میں نے چنا ان میں بہت سارے ہیں, نو ڈاؤٹ بہت سارے ہیں, لیکن یہ وہ جیمز ہیں جن کو میں آج بھی فالو کرتی ہوں, جنہوں نے مجھے بھی اس قابل بنایا کہ آج میں آپ کو ٹرین کر پاؤں, جن میں سر سلمان آصف صدیقی ہیں, سر ساحل ادیم ہیں, سر عدیل امتیاز ہیں, کنول عباسی اور منیندر کور ہیں. یہ تمام اپنے اس ٹائم کے ایک سمجھ لیں جید اسکالرز ہیں, اور اسکالرز بھی ہیں اور بچوں کی ایجوکیشن سے اور ان کی پوری وہ بلوغت تک کی عمر کے لیے کنسرن لوگ بھی ہیں. سو یہ میرے مینٹورز ہیں, سو ٹرسٹ آن دیم ناٹ آن می. اور اس سب کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آئی بلیو کہ آپ کسی کے فٹ پرنٹس کو جب فالو کرتے ہیں تو اس کے نشان نہیں مٹنے چاہیے. سو آئی ایم ہارٹلی تھینکفل ٹو آل آف دیم. سو دس از دا روڈ میپ آف مائی ٹریننگ. ان سب سے جو سیکھا اس کو میں نے 3 لیولز میں ڈیوائڈ کر دیا, جس کا لیول 1 ہمیشہ سے فی سبیل اللہ ہے اور وہی آپ سب نے آن کرنا ہے, جس کے 5 میں نے سیکشنز بنائے ہیں. اس لیول 1 میں آپ کو کیا ملے گا, کلیئرٹی آف ہاؤ اینڈ وائی. آپ کو پرپس بھی بنانا آئے گا انشاءاللہ, اور اس کو گین کیسے کرنا ہے وہ سارا بھی میں انشاءاللہ اسی ٹریننگ کے اندر 5 سیشنز میں آپ کو سمجھاؤں گی. اینڈ آئی کلیم اگر آپ پہلے سے لرنر ہیں تو اس کے بعد شاید آپ کو لیول 2 اور 3 کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی.
So level 1 is highly recommended for everyone to get the clarity of how and why. आपका पर्पस भी सेट होगा इंशाल्लाह, और आप में कॉम्पिटेंस आएगी कैसे, उसका पूरा रास्ता आपको बताऊंगी मैं इंशाल्लाह. फिर लेवल 2 और 3 होते हैं, वो बात की बात है, लेकिन एक जनरल ओवरव्यू दे दूं ताकि आपको ये ना लगे कि ये सिर्फ वो होता है ना, सिर्फ रास्ता दिखा दिया और छोड़ दिया. नहीं, मेरी अपने मेंटोर से भी ये शिकायत है कि रास्ता दिखाकर छोड़ने वाला काम है. इट वाज सो ओवरवेलमिंग फॉर मी एज वेल. इतने बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं, लेकिन जाहिर सी बात है उनकी जितनी ट्रेनिंग है वो कंडीशनल है, आइडियल. लेकिन हम आइडियल में तो नहीं रहते ना. वी गोना गो थ्रू मैनी चैलेंजेस. हस्बैंड नहीं मान रहा, सुनता कोई नहीं है, मुझे कम्युनिकेट नहीं करना आता, ज्वाइंट फैमिली है, बच्चा बिगड़ चुका है और बहुत कुछ. तो उन तमाम चीजों को क्योंकि मैं एक्नॉलेज भी करती हूँ और मैंने उसको फील भी किया, तो ये पूरी ट्रेनिंग उनसे सपोर्ट लेकर एक नेचुरल वे में डिजाइन की गई है. सो सेकंड लेवल में मैं ये बताती हूँ और सिखाती हूँ कि उन बच्चों को जिनको आपने ये सब कुछ करवाना है, उनसे कनेक्ट कैसे होना है आपने, कि किस तरह से हम उनसे कनेक्ट होंगे कि वो सुनेंगे भी और वो सेल्फ लर्नर भी बनेंगे, वो खुद से ये सारे काम आपके साथ मिल मिल के करेंगे. और थर्ड लेवल मेरा है जिसमें मैं पूरा सपोर्ट करती हूँ प्लान्स बनाने और उनकी एग्जीक्यूशन में. सो यहां पर मैं एक बात आपको पहले आज ही बता दूं कि जो मेरा लेवल 1 और 2 नहीं लेता वो लेवल 3 में आ ही नहीं सकता. कई लोग मुझे रीच करते हैं कि अपने लेवल 1 में हमारे बच्चों को ले लें. इट्स नॉट गोना हैपन. 2 माह में आप भी भाग जाएंगे, क्योंकि आपका ना पर्पस सेट है, ना आपको उसकी अहमियत का पता है, और ना ही आप वो बेसिक्स में क्लियर है कि बच्चे से बात कैसे करनी है. तो वो छोटी 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 चीजें आपको पहले से समझनी जरूरी है. एंड आई एम अगेन डेट श्योर कि लेवल 1 और 2 के बाद 3 की जरूरत किसी को पड़नी ही नहीं. आप अपने प्लान खुद बना सकते हैं. ज्यादा जरूरत हो फास्ट की मदर्स को पढ़ सकती है, होम स्कूलर्स को पढ़ सकती है, या फिर वो जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं हो रहा या उनके पास टाइम नहीं है, जॉब गोइंग है, कि हम अपने प्लान्स कैसे बनाए. सो इट्स गोना बी अ वेरी शॉर्ट ऑडियंस एंड वेरी स्मॉल कम्युनिटी, बट येट इट इज फॉर यू. सो लेवल 1 जो कि हमारा इंशाल्लाह 5 सेशंस अपकमिंग आने हैं, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको यहां पर डिटेल बता दूं. होलिस्टिक लर्निंग 2 मॉड्यूल्स है इसमें, जिसमें कि पहला मॉड्यूल है वाई और दूसरा है हाउ. पहले में आपका पर्पस सेट होगा इंशाल्लाह, और दूसरे में आपकी कॉम्पिटेंसी पे काम होगा. सारी गाइडलाइन और डायरेक्शन दी जाएगी कि आपने कॉम्पिटेंट कैसे होना है. वाई में आप 2 सेशंस लेंगे, जिसमें पहले सेशन में बात होगी तरबिया पर, होल ऑन. आप समझते क्या है, होती क्या है, और ये मकसद तरबिया का क्या है, वो आपको क्लैरिटी मिलेगी, तो आप इस पूरी ट्रेनिंग को सही तरीके से अवेल कर सकेंगे. और वाई में ही मैं आपको बताऊंगी कि 15 साल से पहले पहले इस तमाम चीज को सेट करना जरूरी क्यों है. उसमें आप होल ऑन डिटेल में ये दोनों चीजों के बारे में हम बात करेंगे इंशाल्लाह. आपका पर्पस सेट होगा. और उसके बाद हाउ, यानी आप कॉम्पिटेंट कैसे होंगे. आपने जो चीज सोची, आपने जो चीज समझ ली और पर्पस सेट किया, अब आप उसको खुद से डिजाइन कैसे कर सकते हैं. उसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी होम स्कूलिंग है क्या. ये होलिस्टिक लर्निंग का सबसे बेस्ट तरीका जरूर है, लेकिन दिस इज नॉट द ओनली वन. यहां पर इंशाल्लाह होम स्कूलिंग पर डिटेल में बात होगी, और ये भी आप समझेंगे कि प्रोस एंड कॉन्स क्या है, और ये किन के लिए है और किन के लिए नहीं है, और जिनके लिए नहीं है वो क्या क्या कर सकते हैं. इस पूरे सेशन में इंशाल्लाह हम ये समझेंगे. उसके बाद अगला सेशन आपको कॉम्पिटेंट करने के लिए, डायरेक्शन देने के लिए ब्रेन नीड्स पर होगा, कि अगर आप कोई भी तरीका चूज करते हैं, आपने हुफाज बनाना है, होम स्कूलर, या फिर आप स्कूल भेज रहे हैं, तो बच्चे की ब्रेन नीड्स को किस तरह से आप कैटर कर सकते हैं, उसको किस तरीके से आप लेकर चल सकते हैं कि उसकी ब्रेन की नीड्स पूरी हो. और लास्ट में होलिस्टिक करिकुलम, यानी आप जिंदगी में कोई भी फैसला ले रहे हैं, मैंने ये करवाना है या वो, तो उसको होलिस्टिकली कैसे लेकर चलना है. यू कैन डिजाइन इट बाय योरसेल्फ, जिससे अल्टीमेटली बच्चा आपसे भी बॉन्ड होगा और अल्लाह ताला से भी बॉन्ड होगा. वो सारा तरीका होलिस्टिक करिकुलम डिजाइनिंग में मैं आपको सिखाऊंगी इंशाल्लाह. सो इट वाज ऑल अबाउट माय 5 सेशंस. आज एक एक्टिविटी भी आपको मैं दूंगी, क्योंकि मेरे हर सेशन के साथ एक एक्टिविटी मस्ट है. तो क्योंकि ये इट्स नॉट गोना बी लाइक अ कोर्स, इट्स गोना बी योर ट्रेनिंग, सो यू नीड टू बी पुट द एफर्ट एज वेल. तो मेरी इस पूरी ओरिएंटेशन के बाद जो एक्टिविटी है वो ये है कि आप अपने बच्चे को जो भी बनाना चाहते हैं 30 साल बाद, यानी जब वो 30 साल का होगा, वो क्या कर रहा होगा, और ये आपने लिखना है. सिर्फ सोचना नहीं है, आपने लिखना है लिटरली, कि आपका बच्चा जब 30 साल का होगा वो क्या कर रहा होगा. इमेजिन एंड राइट इट डाउन. अब वो आप लिखेंगी क्या और क्या होना चाहिए, वो तो एंड तक आते आते सब कुछ सेट हो जाएगा. लेकिन अभी ऑनेस्ट होकर सोचे, मैं सोचती भी हूं कि नहीं, मैंने सोचा भी था कि नहीं, और अगर सोचा था तो वो क्या है. उसके बाद ये सबसे पहला तरबिया का जो हमारा सेशन होगा, उसके अंदर मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगी कि आपका सोचना प्रैक्टिकल कितना है. आपने सिर्फ सोचा है या सच में आप इस पर काम करने वाली हैं.
میں گروپ میں اس کو شیئر کروں گی ایکٹیویٹی کو. سو دس واز آل اباؤٹ مائی اورینٹیشن. آپ سے لاسٹ میں میری ایک ریکویسٹ ہے کہ جب بھی میں کوئی میسج کیا کروں اس کے نیچے ریئیکٹ ضرور کیا کریں. اس میں میری ٹیم انشاءاللہ نوٹس کرے گی کہ ہو واز لٹرلی ٹیکنگ دیز سیشنز اور کون ایکٹیو تھا, کیونکہ میں لیول 2 میں زیادہ ایکٹیو لوگوں کو ہی لیتی ہوں اور وہی ہوتے ہیں جن کو کنسیشنز بھی ملتی ہیں. سو آپ کے کوشچنس میں آپ دوبارہ لنک شیئر کروں گی اور اس میں لوں گی انشاءاللہ. ٹل دین یو نیڈ ٹو کمپائل یور کوشچنس. ابھی میں ایک فارم بھی دوں گی, آپ اس میں بھی اپنے کوشچنس ڈال سکتے ہیں, لیکن ابھی میرے ساتھ 1-on-1 کمیونیکیٹ کرنے کے لیے میں آپ کو دوبارہ سے لنک سینڈ کرنے لگی ہوں. آپ نے اس میں آ کر اپنے مجھے کوشچنس کے بارے میں بتانا ہے. دس واز آل اباؤٹ دا اورینٹیشن. یہ جو 5 سیشنز ہیں یہ کس بارے میں ہے؟